حالات جو تھے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے گھر والے جانتے ہیں جن پہ گزری. تم اور تمہارے جو اہلکار ہیں وہ بس ایک ہی چیز کی خوشی منا رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں ہر طرح سے کوشش کر رہی ہوں، میں ہر طرح سے کوشش کر رہی ہوں. تمہاری کوششوں میں جو ہے نا بھائی یکسانیت نہیں ہے. ہر دن تم ایک نئی بات کرتی ہو. جب جیل میں تھی تو کہتی تھی کہ میں چھوٹ جاؤں گی، پیسے دے دوں گی. جیسے چھوٹا تو تم نے کہا کہ بھائی 6 ہفتے میں پیسے دے دوں گی. 6 ہفتوں کے بعد تم نے کہا کہ بھائی میں ایک فارم ریلیز کر رہی ہوں، اس کو فارم بھر دیجئے تاکہ میں اصل اور نقل انویسٹرز کی پہچان کر لوں، پھر پیسے دے دوں گی. پھر جب وہ فارمز تم نے بھر کے لے لیے تو کہا کہ میں جنوری یا دسمبر سے پیسہ دوں گی. اب جب جنوری قریب آ گیا تو پہلے تم نے ڈاٹا والی ایک سٹوری لوگوں کو سنائی کہ بھائی ڈاٹا ملے تو پیسہ دوں گی، ورنہ میرے پاس اصلی اور نقلی کی پہچان کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور لوگوں نے جب یہ کہا کہ بھائی نہیں تھا ذریعہ تو تم نے اتنے لوگوں کو پیسے کیسے بانٹا؟ تو تم نے کہا کہ بھائی اس اثناء میں جب میں نے پیسہ بانٹا تو جو نقلی انویسٹرز تھے وہ مجھ سے پیسہ لے کے گئے. یہ تم نے کہا ابھی حال میں. پھر ایس ایف آئی او کا ایک نیا مسئلہ آیا کہ بھائی جو کمپلینٹر ہے، نان کمپلینٹر ہے، جو بھی ہے، اس کو ایس ایف آئی او میں ایک ایفیڈویٹ بنا کے ڈالنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم نے کتنا ڈالا، کب ڈالا، کیسے ڈالا، کیا لیا، کیا بچا، یہ سب. اب بیچارے معصوم انویسٹرز جو جانتے ہیں نہیں جانتے بھاگ دوڑ کر کے جیسے تیسے جس سے بن پڑا. کسی نے 1000 روپے لے لیے بنانے کے پیپر، کسی نے 1200. تو اس طرح سے لوگوں نے ایس ایف آئی او کو بھی پیپر بھیج دیے. پھر تم نے ایک نئی خبر ابھی شائع کی کہ بھائی مجھے میری پراپرٹی بیچنے کا اختیار دے دیجئے، میں سارے انویسٹرز کا پیسہ چکا دیتی ہوں، یا میری ساری پراپرٹی جو ہے وہ حکومت بیچ دے اور انویسٹر کا پیسہ دے دے. مطلب تم کہاں لے جا رہی ہو انویسٹر کو؟ تمہاری زندگی ہو سکتا ہے تم اطمینان سے ہو، بہت لمبی ہے، تم آب حیات پی کے آئی ہو، تم کو اس بات کا احساس نہیں کہ انسان کی زندگی مختصر ہے اور ان فکروں کے زمانے میں اس کی فکریں اس کی حیات کو، اس کی تندرستی کو کھا جاتی ہیں. تم ہر دن ایک نیا شوشہ چھوڑ کے سکون سے بیٹھ جاتی ہو، تم ہر دن ایک نیا کارڈ کھیلتی ہو. لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم بہت نیک ہو. ارے بھائی اگر تم نیک ہو تو بھی تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم بد ہو تو بھی تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم چور ہو تو قانون جانے، اللہ جانے، تم جانے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیسہ کب دو گی، ہمارا پیسہ. اب تمہارے پاس اس کا بھی جواز ہے کہ بھائی تم لوگوں نے میرے خلاف کمپلینٹ کیا، تو بھائی ہر چور کی کمپلینٹ کی جاتی ہے، ہر چور کی. ایک موبائل کی قیمت جب وہ سیکنڈ ہینڈ ہو جاتا ہے تو میرا تو سمجھ لو 3-4 ہزار کا موبائل ہوگا. اگر یہ مجھ سے کھو جائے مجھے کمپلینٹ لکھانی پڑے گی، سر میرا موبائل کھو گیا. گھر کی چابی کھو جائے تو کمپلینٹ کرنا پڑتا ہے، گھر کی چابی کھو گئی ہے سر. ہر چیز کے لیے پولیس کو اطلاع کرنی پڑتی ہے بھائی. جیسے مردم شماری ہوتی ہے تو پیدا ہونے والے سے مرنے والے تک سب کا ریکارڈ گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے کہ کون پیدا ہوا، کون مر گیا. تو اس بات پہ تم نے واویلا مچایا کہ مجھے پھنسایا گیا. وہ ساری باتیں ختم ہوئی میرا، ابھی وہ باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں. ابھی بھائی تم اپنا جو ایک یہ ہے نا اس کو کلیئر کرو، اپنا سٹینڈ کلیئر کرو بھائی. نوہیرا
اور تم لوگوں سے مخاطب بھی ہوتی ہو تو پھر ایک نئی بات کے ساتھ ہوتی ہے. جو پچھلی بات تم نے کی اس کو تم بھلا دیتی ہو کہ پچھلی بار تم نے کیا بولا تھا. ٹھیک ہے, تو سچ بولو گی تو تم کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بولو گی تو اس کو باقاعدہ تم کو ریہرس کرنا پڑے گا, پرانا اپنا آڈیو سننا پڑے گا کہ میں نے پچھلی بار کیا بولا جھوٹ. تو اس بار مجھے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. بس یہ کہہ رہا ہوں نویرا کہ اب انتہا ہو گئی ہے بھائی, بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. پیسہ تم دے نہیں رہی ہو, تمہارے جو اپنے خاص لوگ تھے وہ بھی پیسوں کے لیے پریشان ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ دلالی کی, مطلب اپنا ضمیر تک بیچ دیا, ایمان بیچ دیا, اور سب کچھ بیچ دیا تمہارے لیے. جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا گرایا تمہارے سامنے کہ جب میں نے کہا کہ تم لوگ نوہرا کے دسترخوان پہ مظلوم انویسٹر کا سنڈاس کھاتے ہیں تو بھی ان کو شرم نہیں آئی. جب میں نے یہ کہا کہ تم اپنی بیویوں کو نہیں پال سکتے اس لیے نویرا کے تلوے چاٹتے ہو, پھر اس کے تھکے ہوئے کو لے جا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو, تب بھی ان کو شرم نہیں آئی. تو ایسے بہت سارے بے شرم ہیں جو ضمیر فروش ہیں, ضمیر فروش, جنہوں نے اپنا ایمان, اپنا یقین سب کچھ بیچ دیا ہے, جن سے اپنی بیویاں نہیں سنبھلتی, اپنے بچے نہیں سنبھلتے. وہ آج بھی تمہاری تائید میں لگے ہوئے ہیں کہ تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم کیسی ہو. تم کو اس بات سے سروکار ہونا چاہیے نویرا کہ ہم کیسے ہیں. ہم جو تمہارے انویسٹرز ہیں اور تم جو ہماری مقروض ہو, تم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں جن کی مقروض ہوں وہ کس حال میں ہے. کتنی سازش اور نوہرا, کتنی سازش اور, بتاؤ نا.